السلام علیکم ناظرین، سامعین اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج اس پروگرام کے اندر ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے شروع سے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور سعودی عرب پاکستان کا ایک ہمدرد اور مخلص دوست رہا ہے، مگر پاکستان اور سعودی عرب کی اس دوستی کے خلاف سازشیں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور اسی دشمنی کے اندر اور سعودی عرب کے خلاف سازشوں میں آج کل ہمارے کچھ صحافی اور اینکر حضرات پاگل ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دینی اسکالر حافظ مقصود احمد صاحب، امیر مرکز جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، جبکہ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل دینی و سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، کئی ایک سیاسی حضرات اور اینکر سعودی عرب کے خلاف ہر وقت منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں مبشر لقمان نے سعودی عرب کے متعلق کہا کہ وہ فلسطینی خلاف اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے آج تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور سعودی عرب کا موقف شروع سے لے کر آج تک بالکل واضح ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ سعودی عرب کے مؤسس اور بانی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مسئلہ فلسطین پر اس کی حمایت کی، اور پھر آج تک فلسطین کی سب سے زیادہ مالی امداد کرنے والا ملک وہ بھی سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب نے سن 2000 سے لے کر 2018 تک 6 ارب ڈالر کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ہے فلسطین کی۔ اس کے علاوہ جو مدد کی ہے وہ الگ ہے، یہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو اس نے امداد کی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اور دوسرا مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جو فلسطینیوں کی حمایت کرنے میں سعودی عرب کے مقابلے میں آ سکے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت بڑی ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے سعودی عرب کے خلاف۔ اس کے پیچھے کون سی لابی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ OIC کی ہر کانفرنس میں جو سعودی عرب کی سرپرستی میں ہوتی ہے، اس میں یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور القدس جو ہے یہ فلسطین کا دارالخلافہ ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ اس نے جو اعلان کیا کہ یروشلم جو ہے یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، سعودی عرب نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی ہے۔ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، ان صحافیوں کو اور انکر حضرات کو یہ نظر نہیں آتا کہ سب سے پہلے اعلان کرنے والا وہ کون ہے، وہ سعودی عرب ہے۔ بظاہر تو پھر یہ تعصب بھی نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا بکر صاحب، اسرائیل سے قطر، مصر اور دیگر بہت سارے مسلم ممالک کے سفارتی تعلقات موجود ہیں، اس کے برعکس سعودی عرب سے نہیں ہیں ان کے تعلقات سفارتی، لیکن پھر بھی صحافی لوگ سعودی عرب پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں، کیا وجہ ہے؟ جی فہد، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو چنا، اور دوسری بات آپ کا جو ٹائٹل ہے انصاف جرگہ، اب واضح ہے انصاف سے بات کرنی چاہیے اور انصاف پر مبنی بات کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ نے خود ہی تجزیے میں اور اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ یہ پاگل پن کی انتہا ہے کہ آپ حقائق سے آنکھیں چھپا لیں۔ اصل دیکھنا یہ پڑے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ میں سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی صحافت سے وابستگی کے باعث یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں گاہے بگاہے کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف نظر آتا ہے، ان کے تحریروں سے جھلک رہی ہوتی ہے یہ بات کہ وہ یہ سارے کا سارا پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے پیچھے چند قوتوں کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ بہت سارے ممالک ہیں جن کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے، بلکہ ان کو تو آج کل اس طرح کے لوگ ہیرو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کا موقف بڑا واضح ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو سٹینڈ رہا ہے، یہ ہمیشہ فلسطین کے معاملے میں پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کا وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دونوں نے ہمیشہ مل کر کام کیا، ایک ہی موقف اختیار کیا، بلکہ عام طور پر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر جہاں بھی
इंटरनेशनली दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं, बैनुल अक़वामी फोरम्स कायम होते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ आपको एक ही नज़र आएगा, वो दोनों एक ही पेज पर नज़र आएंगे। और फ़लस्तीन के हवाले से भी वो हमसे ज़्यादा हसास है। यकीनन पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है, और हम समझते हैं कि ये सऊदी अरब पर अटैक नहीं है, ये पाकिस्तान पर अटैक है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर करना मकसूद है। और इसीलिए आप इन लोगों की लैंग्वेज सुने और इनकी तहरीरों को देखें तो उसमें साफ छलकता हुआ नज़र आता है उनका हसद, उनका कीना, उनका गुस्सा सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ। ज़ाहिर तो फिर ये प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है। हाफ़िज़ साहब, मुर्शद लुकमान कहता है कि सऊदी अरब जो है वो जौहरी असलहा तैयार करने जा रहा है और इसकी जो है अमेरिका मदद कर रहा है। इसके बारे में कोई रोशनी डालें, ये कन्फ्यूजन बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कुछ समझ नहीं आ रही इसके बारे में, काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैंने भी बागी टीवी पर मुबश्शिर लुकमान की तहरीर पढ़ी है। उसने बहुत ही ख़तरनाक बात की है, ये मामूली बात नहीं है। इस पर जिसकी उसके पास कोई दलील नहीं है, इस पर संगीन किस्म का केस भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसका मुबश्शिर लुकमान ने इर्तिकाब किया है। ये ऐसे ही है, अगर कोई शख्स ये कहे कि मुबश्शिर लुकमान लाहौर शहर में मार रोड के ऊपर एक दाइश का बहुत बड़ा सेंटर तामीर कर रहा है, जहां पर वो दाइश के लोगों को अस्करी तरबियत देना चाहता है, तो क्या लोग इसको मान लेंगे? नहीं मान सकते। ये बात ऐसी है कि इसको कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। फिर मुबश्शिर लुकमान का ये कहना कि सऊदी अरब जौहरी असलहा तैयार कर रहा है और उसकी अमेरिका मदद कर रहा है। अमेरिका को तो पाकिस्तान का जो एटम है, जौहरी हथियार, वो हजम नहीं हो रहा। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ किसने एक्शन लिया था? जमी कार्टर का दौर था, और उसने $40 करोड़ उस वक्त पाइपलाइन में थी इमदाद। उसने सबसे पहले जब खबर नशर हुई तो उसने उसको बैन किया। सबसे पहले अमेरिका ने नोट्स लिया, और मगरबी दुनिया पाकिस्तान के जौहरी इस हथियार को क्या कहती है? इस्लामी एटम बम के नाम से याद करती है। तो ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब जौहरी असलहा तैयार कर रहा है और अमेरिका उसकी मदद कर रहा है? अमेरिका तो किसी मुसलमान मुल्क के पास कुछ भी नहीं देखना चाहता है। तो ये उसका कहना हकीकत में एक तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसका सऊदी हुकूमत को भी नोट्स लेना चाहिए, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, क्योंकि पाकिस्तान का एक एंकर है, पाकिस्तान का सयाफी है, और पाकिस्तान के एक चैनल पर ये बात करके पाकिस्तान की साख को इंतहाई नुकसान पहुंचा रहा है। इसका पाकिस्तान की हुकूमत को नोट्स लेना चाहिए और इसको जो इस करारे वाक़ई सजा देनी चाहिए। हम साहब, ईरान के बारे में भी जब ये उनको जौहरी उसके पता लगा कि ये जौहरी अमल पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बड़ी तनकीद की अमेरिका ने। अगर ईरान के बारे में वो ये कह रहे तो सऊदी की कैसे मदद कर सकते? ये बात समझनी चाहिए सबको। ये बात हकीकत के खिलाफ है, कोई भी इसको तस्लीम करने को तैयार। यही पागलपन है हकीकत में। ये सऊदी अरब की मुखालफत में इतना पागल हो चुका है, ये पागलों वाली बात है। दुनिया का कोई शख्स भी उसकी इस बात की हिमायत, एक शख्स भी नहीं कर सकता। और वकर साहब, 2 मई को डॉन के अखबार में इरफान हुसैन ने, जब तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं, सऊदी अरब की हुकूमत जो है उसकी मईशत कमज़ोर हुई, उस पर बड़ी खुशी का इजहार किया। इसका मतलब है कि हमारे साथी हैं तो खुली दुश्मनी सऊदी अरब की बयां कर रहे हैं कि बस सऊदी अरब की मईशत अगर ख़राब होती है तो ये तो खुल के सामने आ चुके हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इरफान हुसैन हो या मुबश्शिर लुकमान हो या इस तरह के बहुत गिने चुने लोग हों, इनकी मेंटालिटी सब पे वाज़ेह है। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ ये सऊदी अरब की दुश्मनी नहीं कर रहे, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा इशारा करना चाहूँगा कि मुबश्शिर लुकमान का ये इल्ज़ाम लगाना कि सऊदी अरब ऐसा करने जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे कल को पाकिस्तान के खिलाफ एक FIR कटवाने के मुतरादिफ है। चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, ताकि कल कड़ियाँ जोड़ी जा सके। तो इसलिए ये साफ नज़र आता है ये पाकिस्तान के दुश्मन है लोग। और दूसरा, जहाँ तक इस आर्टिकल का आपने इशारा किया, इस आर्टिकल का टॉपिक बताता है कि वो कितनी खुशी का इजहार कर रहा है। एक जैसे नशे में बंदा जाकर जिस कैफियत ये तो बड़ा खतरनाक है, मतलब खुल के सामने आ चुके हैं बिल्कुल दुश्मनी, और खुल कर इजहार कर दिए। और दूसरी बात ये कि उसके अल्फाज पर अगर आप गौर करें तो उन अल्फाज के अंदर कोई दलील नहीं है, कोई बात नहीं है, सिवाय इस बात के कि एक शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशी के कि जी कोरोना के बायस सऊदी अरब की मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं, लिहाजा अब हमें इस पर खुशी मनानी चाहिए, सऊदी अरब वो ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा।
یقیناً اگر سعودی عرب کی معیشت پر برے اثرات پڑیں گے تو اس کا سب سے بڑا افیکٹی جو ہے متاثر ہونے والا ملک وہ پاکستان ہوگا. ہماری معیشت کا انحصار ہے اس پر. تو اس لیے ہمیں خوشی کے شادیانے بجانے کے بجائے اپنے ملک کی فکر کرتے ہوئے, اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس موقف کو نہ صرف رد کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پر باقاعدہ اپنا پروگرام مرتب کیا. اچھا آپ صاحب, عرفان حسین کہتا ہے کہ سعودی عرب نے دنیا بھر میں وہابیت کو پروموٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ہزاروں افراد قتل ہو گئے اور سعودی عرب اپنے لوگوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخبارات اس قسم کی بات شائع کرنے کا حق نہیں رکھتے. ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو نشر کریں. کیا عرفان حسین نے اس کی کوئی دلیل پیش کی ہے کہ پاکستان میں کون سی تنظیم ہے جس کو سعودی عرب نے اسلحہ فراہم کیا, یا دنیا میں کہیں بھی کسی تنظیم کا وہ نام لے سکا ہے؟ کبھی بھی عرفان حسین اس کا نام نہیں لے سکے گا کہ فلاں تنظیم کو سعودی عرب نے اسلحہ فراہم کیا اور اس کو اس نے تشدد پر اکسایا. اب دیکھیں پاکستان میں سعودی عرب نے فیصل مسجد بنائی, تو کیا فیصل مسجد کوئی وہابیزم کا نام ہے یا فیصل مسجد کسی عسکری گروپ کو دی ہے؟ اس نے پاکستان کی حکومت کے کو ایک عظیم تحفہ دیا اس نے. اور پھر دوسرا, اگر اس کا اشارہ, عرفان حسین کا اشارہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں طالبان کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی رہی ہے, اب اس کا الزام وہ سعودی عرب پر کیسے لگا سکتا ہے؟ یعنی یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور جہالت والی بات ہے کہ یہ جو افغانستان کی جو جنگ تھی رشیا کے خلاف, اس میں پاکستان فرنٹ لائن پر تھا اور یہ پیچھے کون تھا بین الاقوامی سطح پر؟ وہ امریکہ تھا, سپورٹ کرنے والا امریکہ تھا. اور فرنٹ لائن پر اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے, پاکستان کی حکومت تھی, اور یہاں پر جہاد کے نام پر رشیا کے خلاف ایکشن کیا گیا اور رشیا ٹوٹا, ختم ہوا. اس کے بعد اگر طالبان کے نام پر ایک تنظیم مارز وجود میں آئی, اب دیکھیں یہ مسئلہ پاکستان کا تھا, لڑانے والا پاکستان تھا, سرزمین پاکستان کی استعمال ہوئی اور تعاون کرنے والا امریکہ تھا. اگر اس سیٹ اپ کی وجہ سے طالبان مارز وجود میں آئے اور پھر تشدد کی لہر پیدا ہوئی اور ہزاروں لوگ آپس میں قتل ہوئے پاکستان میں, پاکستان کی فورسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا, طالبان مارے گئے, عوام الناس مارے گئے دھماکوں میں, اس میں سعودی عرب کا کیا قصور ہے؟ سعودی عرب نے اس میں کیا کردار ادا کیا کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے؟ یہ ذمہ داری یا تو پاکستان کی حکومت پر آتی ہے یا یہ ذمہ داری امریکہ پر جس طرح کی ڈالی جاتی ہے کہ امریکہ یعنی اس طرح حالات کو چھوڑ کر چلا گیا. اس نے یعنی جنگ کے بعد پھر پاکستان کو پاکستان پر چھوڑ دیا, پاکستان کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, پاکستان سے تعاون نہیں بغیر کیا. ثبوت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, سیگریز کرنا چاہیے. ابوبکر صاحب, ڈان کے مضمون میں آپ نے پڑھا ہوگا پاکستان کو واضح میسج دیا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کی گرتی ہوئی معیشت پر ہمدردی کا اظہار نہ کرے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کو آپ دشمنی کے اندر لے آئے سعودی عرب. میں تو بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی دشمنی ہے, اور یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کی دشمنی کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو نقصان دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کے نقصان پر شادیانے بجانا, کیا یہ کسی مسلمان کا شیوہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی انصاف پسند کا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی انصاف کرنے والے انسان کو یہ جچتا ہے کہ کسی کی تکلیف پر وہ خوشی کے شادیانے بجائے؟ دوسری بات یہ کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا. ہم کون ہیں سہارا دینے والے؟ بظاہر کوئی شک نہیں, میں پاکستانی ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا ملک دیا جس پر میں ایک اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. لیکن میری معیشت وہ معیشت نہیں ہے کہ جو سعودی عرب کی اور دوسرے ملکوں کی معیشتوں کو جا کے سہارا دے گی. ہم تو خود کاسا لیس ہیں, اور ہمارا تو وزیر اعظم سے لے کے عام آدمی تک صورتحال یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں اپنے اس معیشت کے نظام سے. تو اس صورتحال میں اس طرح کی ایڈوائسز دینا
میرا خیال ہے کہ ایک پاگل پن سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جیسے حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑی گہری سوچ اور نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ بنیادی طور پہ یہ لوگ کسی خاص ایجنڈے پر چلتے ہوئے سعودی عرب کو ہدف بنا کر سعودی عرب کو، عالم اسلام کو اور پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانان گرامی کی گفتگو سنی۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے بارے میں نوٹس لینا ہوگا، کیونکہ جب اس میڈیا پر اس لیول پر بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کا موقف قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ وہ ایک ذاتی طور پہ ایک اینکر کی حیثیت سے یا کسی نیوز پیپر کی حیثیت سے ایک پیغام جاتا ہے، وہ پاکستان کی طرف سے پیغام جاتا ہے۔ تو پاکستانی حکومت کو اس کے بارے میں واضح نوٹس لینا ہوگا اور ان عناصر کے خلاف مکمل کارروائی کرنی ہوگی، اور جس سے ہمارے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مزید اس میں بہتری آئے گی اور آئندہ آنے والے حالات مزید بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان فہد مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔